بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر دجال یہی ایجادات ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ مشینیں ہیں، یہ اشیاء ہیں، تو پھر یہ سب کچھ تو مکہ و مدینہ میں موجود ہے، یہ سب کچھ تو مدینہ میں موجود ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اگر یہ سب کچھ دجال ہے تو یہ مدینہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہاں یہ سب کچھ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجال نہیں ہو سکتا، یا پھر اگر یہی دجال ہے تو پھر یہ واضح کیا جائے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ دجال مدینہ میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو عربی پر عبور نہ ہونے یا عربی کی حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسے استعمال کیا جانے لگا کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کا سودا کر بیٹھی، یعنی کہ پوری دنیا میں لفظ مدینہ کو ایک بستی سے منسوب کر کے ایسے پھیلا دیا گیا کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں کہ مدینہ کسے کہتے ہیں۔ مدینہ عربی کا لفظ ہے، مدینہ کسے کہتے ہیں کسی کو اس کا علم ہی نہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں خود کو بھی شک ہونے لگے کہ کہیں جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہی تو نہیں۔ اس محاورے کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غلط بات کو لوگوں کے اذہان میں راسخ کرنا ہو تو اس کے لیے دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ عام کیا جانا ضروری ہے۔ جب بات اکثریت کی زبان پر آ جائے گی تو لوگ خود بخود اسے تسلیم کر لیں گے، دلیل کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی، کیونکہ اکثریت کے مان لینے یا کہنے کی وجہ سے کوئی بھی دلیل کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرے گا، اور اکثریت کا کہنا، اکثریت کا مان لینا یا اکثریت کے الفاظ ہی بذات خود دلیل بن جائے گا۔ پھر جب کبھی اس کے مقابلے میں سچ سامنے آ بھی جائے تو لوگ سچ کو ہر طرح کی دلیل ہونے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کی بجائے آگے سے یہی جواب دیں گے کہ یہ بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں، اور اکثریت اس کے برعکس وہی کہتی ہے جو پہلے سے ہم اس بارے میں رائے یا نظریہ رکھتے ہیں۔ یوں سچ کی خود بخود موت ہو جائے گی اور سچ بیان کرنے والوں کو سخت سے سخت حالات کا اور سخت سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سچ بیان کرنے والے کو الٹا دنیا نہ صرف تحقیر کا نشانہ بنائے گی، حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی، بلکہ ہر ممکن حد تک تہمت و ملامت کا نشانہ بنائے گی۔ ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ پہلے کیا ہر کوئی غلط تھا؟ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء اس کے برعکس آج تک ہمیں بتاتے رہے، آج تک ہمیں سکھاتے رہے، جو آج تک ہم سنتے رہے، کیا وہ سب کے سب غلط ٹھہرے اور اکیلے تم صحیح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی بات کہ سچ کے لیے خواہ کتنے ہی دلائل کیوں نہ دیے جائیں، کتنے ہی دلائل سے سچ کو سامنے کیوں نہ لے آیا جائے، اسی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پہلے آج تک کیا سب غلط تھے اور اکیلے تم سچے؟ آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے اور آج تمہیں سمجھ آ گئی۔ اس بات سے بالکل غافل کہ ہر شے کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا۔ ناظرین، بالکل یہی دین اسلام کے ساتھ بھی کیا گیا اور جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی کا شکار بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا، تو خود کو علماء کہلانے والے طبقے نے عربی کے لفظ مدینہ کے ایک ایسی بستی سے منسوب کیا کہ پوری دنیا کے انسان اس بات کو بھول گئے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں۔ ہر کسی کے سامنے مدینہ سے مراد وہی بستی ہے جسے آج لوگ مدینہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن کے ذریعے اس کا کھول کھول کر جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، مدینہ سے مراد کیا ہے یا مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جس بستی کو آج تک مدینہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا، آیا کہ وہ واقعتاً مدینہ ہے، مدینہ تھی، یا پھر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کو مدینہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا، کب کہا گیا؟ ان تمام پہلوؤں پر بھی بات کریں گے ہر لحاظ سے کھل کر تفصیل کے ساتھ۔ فی الحال ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ زاریات کی اس آیت میں
کہتے ہیں اور ہر شے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا۔ اس قانون کے مطابق لفظ مدینہ کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا بنایا جو کہ اس کی ضد کریا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ آتے ہیں ناظرین لفظ مدینہ کی طرف۔ لفظ مدینہ عربی کا لفظ ہے جو مجموعی طور پر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، جن میں سے 2 الفاظ 2 حروف ہیں اور ایک لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ جو کہ ایک حرف ہے وہ میم، دوسرا دین، تیسرا تے یا ساکت ہے۔ ان تینوں کو جب ملایا جائے تو لفظ مدینہ وجود میں آئے گا۔ عربی کے اصول کے مطابق اس لفظ کے آخر میں آنے والا حرف تے ہے کی آواز دے گا، بشرطے کہ اس کے آگے کسی دوسرے لفظ کا استعمال نہ ہو، یعنی یہ لفظ آگے کسی دوسرے لفظ سے نہ جڑ رہا ہو۔ یعنی اگر تے کسی ایسے لفظ کے آخر میں استعمال کیا جائے جس کے آگے کوئی دوسرا لفظ نہ ہو تو تے ساکت ہو جائے گی، یوں پیچھے محض ہے رہ جائے گی اور اسی کی آواز دے گی۔ جیسے مثال کے طور پر صرف اسی لفظ کو لے لیں، لفظ مدینہ یا المدینہ، جب اس کو لکھا جائے گا تو اس کو اس طرح لکھا جائے گا جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے آخر میں تے کو لکھا جائے گا، لیکن جب اس کو پڑھا جائے گا تو تے ساکت ہو جائے گی، صرف ہے کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ جب اسے پڑھا جائے گا تو تے ہے کی آواز دے گی، اور اگر آگے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہو تو پھر تے ساکت نہیں بلکہ تے ہی پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لفظ مدینہ المکرمہ، یعنی کہ لفظ مدینہ اس کے آگے ایک ساتھ دوسرا لفظ جڑ گیا المکرمہ، تو اب تے جو ہے وہ ساکت نہیں ہوگی بلکہ تے ہی پڑھی جائے گی۔ اب آتے ہیں لفظ مدینہ کے معنی کی طرف۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ لفظ مدینہ میم، دین اور تے یا ساکت تے یعنی ہے سے مل کر بنا ہے، تو اس میں اصل لفظ دین ہے۔ یوں سب سے پہلے ہم پر فرض ہے کہ اس لفظ کو سمجھیں، ورنہ ہم لفظ مدینہ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ناظرین عربی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے، اگر وہ لفظ کے اصل حروف میں سے نہیں ہے، یعنی الگ سے ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے، الگ سے ساتھ میں جڑ رہا ہے، تو میم موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کے کسی شے کی موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میم کسی شے کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، پھر آگے اصل لفظ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عربی کا اصول ہے کہ ہے جو ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہے کا جو حرف ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تے جو ہے وہ براہ راست جو عوامل ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کون سی شے ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، براہ راست جب اس کا ذکر کرنا ہو تو ہے نہیں بلکہ تے کا استعمال ہوگا۔ تو ناظرین اس لفظ میں جو اصل لفظ ہے دین۔ دین کے شروع میں میم استعمال ہوا اور اس کے آخر میں ہے استعمال ہوا۔ میم کسی بھی لفظ کے جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب میم سے مراد کیا ہے؟ میم سے مراد ہے موجودگی کا اظہار، یعنی کچھ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ آگے لفظ آ جاتا ہے دین۔ جب ان دونوں الفاظ کو ملایا جائے گا تو لفظ بنے گا مدین۔ مدین کے معنی بنیں گے کہ دین موجود ہے۔ اب دین کہاں موجود ہے اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کہاں موجود ہے؟ تو جہاں دین موجود ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آگے ہے جب آئے گی تو یہ لفظ بن جائے گا مدینہ، یعنی کسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں دین موجود ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے، کون سا خطہ ہے، اگر اس کا نام بتانا ہے یعنی براہ راست اس کا ذکر کرنا ہے تو ہے کی بجائے تے کا استعمال ہوگا، یعنی پھر مدینہ نہیں بلکہ مدینہ المکرمہ یا مدینہ آگے جو بھی وہ ہوگا اس کا نام استعمال کیا جائے گا۔ اگر نام موجود نہیں ہے تو پھر محض اشارے کے لیے تے نہیں بلکہ ہے استعمال کیا جائے گا۔ اب ناظرین ہم پر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ہم لفظ دین کو سمجھیں۔ جب تک ہم لفظ دین کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک ہم مدینہ کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ دین کیا ہے؟
جب بھی کسی سے سوال کیا جائے تو فوراً یہی جواب ملے گا کہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اس کے لیے پوری دنیا میں پھر انسانوں کے نزدیک ایک خاص نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ باقی مذاہب کی طرح ایک دائرہ ہے جس میں ایک کلمے کے اقرار سے داخل ہونے کا رستہ ہے اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ یعنی آج پوری دنیا جسے اسلام کا نام دیتی ہے اور پکارتی ہے۔ ہم اس پر تو فی الحال بات نہیں کریں گے، گزشتہ ایک ساتھ میں بھی اس پر مختصراً بات ہو چکی، بلکہ ہم لوگوں کے ان عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سوال کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن سے اس کا کھل کر جواب دیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ دین کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کا جواب دے دیتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پس قائم ہو جا، پس قائم کر اپنے روح کو، تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کاٹ کر، تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کاٹ کر، ہر طرف سے کاٹ کر بالکل یکسو یک روح ہو جا دین کے لیے، یک روح ہو کر دین کے لیے قائم ہو جا۔ پھر دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت تھی۔ دین کیا ہے؟ دین وہ فطرت تھی، اللہ کی فطرت۔ کون سی فطرت؟ اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب دیتے ہیں، اللاتی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فاطر کیا۔ یعنی کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کو اگر جاننا ہے تو غور کرو، پیچھے جاؤ، جب انسانوں کی بنیاد رکھی، جب انسانوں کو دنیا میں لے کر آئے تو اس وقت دنیا کس حالت میں تھی، دنیا میں کیا تھا، کیسا تھا۔ یعنی کہ فطرت کہتے ہیں جس طرح جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا بغیر کسی رائے برابر بھی تبدیلی کے، بالکل ویسے کا ویسا۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسی ضروریات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کی تھیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی رد و بدل نہ ہو، ویسے کی ویسے ہی رہنے دی جائیں، ویسے کی ویسے ہی ہوں، اور انہی سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، انہی پر ڈٹا جائے، انہی پر توکل کیا جائے۔ یہ ہے فطرت، یہ ہے دین۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، لا تبدیل لخالق اللہ، کہ نہیں ہے تبدیلی، تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں اللہ کی خلق، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خلق کے لیے تبدیلی رکھی نہیں۔ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کر دیا، اگر اس میں رائے برابر بھی تبدیلی کی جائے گی تو پھر خرابیاں ہوں گی، جس کے پھر رد عمل میں تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ تھا دین، وہ ہے دین کہ جس پر قائم ہونا ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر، ہر طرف سے کٹ کر فطرت کے اوپر قائم ہونا ہے، فطرت کے اوپر کوئی مصنوعی شے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کیا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حد لگا دی، جو دائرہ لگا دیا، جیسے باقی مخلوقات اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتی ہوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح تم نے بھی سب کچھ ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے۔ جو اللہ سبحانہ نے تمہارے لیے دائرہ لگایا، جو مقام رکھا، اسی مقام پر رہتے ہوئے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، یہ ہے دین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، انسانوں کی اکثریت جو بھولے ہوئے ہیں، یہ جو انسان ہیں، ان کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں۔ جب لفظ یعلمون، لا یعلمون کہتے ہیں تو پیچھے جو یا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے خود ہی آ جاتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی اکثریت غور و فکر ہی نہیں کرتی، جس وجہ سے انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ پھر وہ جو اور لوگ جو ہے وہ دین جو ان کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں، انسانیوں کی اکثریت جو ہے پھر اسی کے پیچھے چلتی رہتی ہے اور اسے ہی دین سمجھ رہتی ہے، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تھا ناظرین دین۔ ناظرین دین کیا ہے ہم نے جان لیا، دین کہتے ہیں فطرت کو، دین ہے فطرت۔ اور مدینہ یعنی کہ مدینہ کسی اس خطے، اس علاقے، اس بستی، اس مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے،
اسے کہا جاتا ہے جہاں پر فطرت ہو، جو خطہ، جو علاقہ، جو بستی فطرت پر ہو، جس میں اللہ کی مخلوقات میں تبدیلیاں نہ ہوں، سب کچھ ویسا ہو، یا لوگ وہاں کے باشندے، وہاں کے رہائشی ویسا ہی چاہتے ہوں جیسا اللہ نے خلق کر دیا، یعنی فطرت پر قائم ہونا ہی ان کا مقصد ہو، وہاں کے باشندوں کا فطرت پر قائم ہونا مقصد ہو۔ تو لفظ دین کے شروع میں میم دین کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی دین موجود ہے، اور دین کیا ہے؟ دین فطرت۔ اب جب لفظ دین کے ساتھ میم لگایا جائے گا تو یہ بنے گا مدین۔ مدین کہتے ہیں دین موجود ہے، یعنی فطرت موجود ہے، یہاں فطرت موجود ہے، فطرت قائم ہے، اور ہے اس طرف اشارہ ہوتا ہے جہاں فطرت یعنی دین موجود ہے۔ تو اس طرح بنتا ہے لفظ مدینہ۔ مدینہ کے معنی ہے وہ مکان جہاں پر اللہ کا دین قائم ہو، یعنی جہاں پر فطرت ہو، وہ مقام جو فطرت